واسطہ تجھے. عزیزان محترم، یہ مبارک مجلس جس مبارک ہستی کے تذکرے کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ ذات گرامی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خصوصی فیوز و برکات عطا فرما کر گگن کی سرزمین پر اشاعت دین کے کام کے لیے چن لیا. آپ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے علوم کو پھیلانے میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقت کر دیا. آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ امت مسلمان دینی علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو، اخلاق بھی ان کے سنور جائیں، اعمال بھی ان کے اچھے ہوں، عقائد بھی درست ہو جائے. اس کے لیے بڑی محنتیں آپ نے کی، بڑی کاوشیں کی. ہم ان مقدس ہستیوں کا جو تذکرہ کرتے ہیں یہ محض تذکرہ برائے تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل نصیحتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور تذکرہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ نصیحت کی جائے، یاد دلایا جائے اور فکر آخرت پیدا کی جائے. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس کی راہ کی پیروی کرو جو میری بارگاہ میں رجوع ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی بات اور بندگی میں مشغول رہتے ہیں، ان کی نہ صرف پیروی کی جائے بلکہ وہ جس راہ پر چلے ہیں اس راہ پر چلنا چاہیے تاکہ اس راستے سے اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچ سکیں، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ سکیں. تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مبارک ہستی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. آپ نے ناظرین محترم سے ابھی پیاری ان کی منقبت جو انہوں نے نظم کی سماعت فرمائی، اس سے پہلے بھی ہمارے جامعہ کے عظیم فرزوں سے آپ نے منقبت سماعت فرمائی. ان منقبتوں کے ذریعے سے ہی اس مقدس ذات گرامی کا ایک اچھا خاصا تعارف آپ کے سامنے آیا. اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے ایک دو باتیں ضرورت کے درجے کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہنے کا قصد کر کے وہاں چلے گئے تھے اور سارے کے سارے خاندان والوں کے ساتھ چلے گئے تھے. اور بہت سے لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر یہ تمنا لے کر کہ ہمیشہ وہیں رہ جائیں اور موقع نصیب ہو بھی جاتا ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ وطن جائیں، علم کی شمع روشن کریں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام چاہتے تھے کہ عشق و محبت میں رہ کر آپ اپنی آخرت کو سنوار لیں. اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اوروں کو بھی عشق و محبت کا درس دے کر ان کی بھی آخرت کو سنوار. مدینہ منورہ میں خود رہنے والے ہی نہ ہو بلکہ دور رہنے والوں کو مدینہ منورہ کا شوق دلائیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں ان کو پیش کریں اور پہنچائیں. سبحان اللہ. خود ہی راہ پر چلنے والے نہ بنے بلکہ جو گمراہی میں مبتلا ہے انہیں راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن جائیں. حکم ہوگا رسول پاک علیہ السلام کا، اور رسول کریم علیہ السلام کے حکم پر پھر وہ وہاں سے حیدرآباد وطن تشریف لائے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے. جو اپنے پاس سے کسی کو بھیجتا ہے تو جو اس کے پاس اس کی بساط کے مطابق چیز ہوتی ہے وہ دے کر بھی بھیجتا ہے. پھر امام الانبیاء نے بھیجا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھیجا تو حضور نے کیا عطا کیا؟ باطنی اعتبار سے تو آپ کو نوازا، ظاہری طور پر بھی آپ کو وہ دیا کہ جو ہم جانیں گے تو ہمارے لیے ایک انتہائی مسرت اور خوشی کا باعث یہ بات کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار میں قیام کے دوران انہوں نے کیا کیا؟ وہاں کی لائبریری کے اندر احادیث مبارکہ کے بڑے ذخیرے محفوظ تھے جو طباعت کے مرحلے سے گزرے نہیں تھے، عوام تک ابھی پہنچے نہیں تھے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذاتی صرفے سے ان حدیث کی کتابوں کو نقل کیا، ان کی کاپیاں بنوائی. حبیب پاک کو یہ خدمت پسند آئی، فرمایا اے انوار اللہ یہ جو احادیث پاک ہے خزانہ تم نے حاصل کر لیا ہے، جاؤ اس خزانے کے ساتھ کوئی پوچھے کہ مدینے سے کیوں آئے ہے تو بتا دینا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے انور، مدینے سے میں اس لیے آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیخ الاسلام. شیخ الاسلام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے کیا لے کر آئے؟ احادیث مبارکہ کی کتاب کنز العمان جو ابھی قلمی نسخے کی شکل ہی میں تھی، طباعت کے مرحلے سے نہیں گزری تھی. الجوہر النقی علی سنن البیہقی یہ بھی حدیث کی کتاب چھپی نہیں تھی. اسی طرح سے جامع مسانید الامام الاعظم یہ بھی قلمی نسخہ تھا، یہ بھی شائع نہیں ہوئی تھی. اسی طرح سے الاتحافات السنیہ کی احادیث القدسیہ یہ بھی قلمی نسخہ تھا، ابھی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی. ان کتابوں کو آپ ساتھ لے کر آئے اور ایک کتاب صرف 800 سے
معلوم کروانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام بارگاہ مصطفیٰ سے جو علوم لے کر آئے صرف ایک ہی کتاب کو دیکھ لو جنہوں مال جس کا نام ہے احادیث کا یہ عظیم مجموعہ اور ذخیرہ ہے جس ایک کتاب کے اندر کتنی حدیثیں 46,624 احادیث 46,624 احادیث و آثار کا یہ مجموعہ ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے جو لے کر آئے اب تک یہ کتاب چھپی نہیں تھی یہ قلمی نسخے کی شکل میں موجود اور محفوظ تھی لیکن اللہ کے محبوب نے بھیجا تو یہ کاغذ بھی آپ نے نصیب میں رکھی کہ حیدرآباد تسلیم لانے کے بعد آپ نے دائرۃ المعارف کا قیام عمل میں لایا اور تحقیق کے بعد اس کتاب کو وہاں سے شائع کروایا اور دنیا بھر میں یہ کتاب آج نظر آ رہی ہے سب سے پہلے چھاپنے والی بات اگر کسی کی ہے تو شیخ الاسلام امام انوار اللہ کی ذات گرامی سبحان اللہ عزیزان محترم ذرا غور کریں یہ کام حضور نے آپ کے حوالے کیا آج عالم عرب سے بھی کتاب چھپ رہی ہے بیرون سے چھپ رہی ہے مختلف مقامات سے چھپ رہی ہے جب عرب سے ہی چھپیا تھا تو پہلی مرتبہ تباہ کے مرحلے میں ہی ان کو یہ اعزاز رکھا جا سکتا تھا مگر میرے آقا نے کہا کہ انوار اللہ جس علم کے تم ناصر ہو یہ علم صرف ہندوستان کے لیے ہی نہیں ہے پورے جہاں کے لیے ہے سبحان اللہ خطے کے لیے ہر علاقے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ تم میرے احادیث کے ناصر و ترجمان ہو اب جب تم نشر و اشاعت کرو گے تو عجم بھی فیض پائے گا تو عرب بھی فیض پائے گا سبحان اللہ فیض پائے گا تو عرب بھی فیض پائے گا ہر طرف جہاں بھی آپ کو یہ کتاب نظر آئے گی پوچھو اس کتاب کو سب سے پہلے لایا کس نے ہے اور چھایا کیا کس نے ہے تو تاریخ کا انصاف پسندانہ جائزہ لینے والا ضرور یہ اعتراف کرے گا کہ مدینہ منورہ سے یقین کی ذخیرہ لانے والی ذات اور بدن سے شائع کرنے والی ذات کسی اور ذات کا نام نہیں اس ذات کا نام شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ اس عظیم المرتبہ ذات گرامی کا یہ عظیم کارنامہ حدیث پاک کی عظیم کتاب کو شائع کر کے ذخیرہ عطا کر دیا اور اس عظیم مجموعہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کے اندر احادیث و آثار موجود ہے اور پھر آپ دیکھیے آپ کا فیض صرف آدمیوں کے لیے نہیں جب آپ یہاں آئے علم کی شمع روشن کیے عالم عرب بھی اس کو محسوس کیا کہ یہ خزانہ علمی یہاں ہے پانے کے لیے آنا چاہیے یمن سے علماء آتے رہے شام سے علماء آتے رہے طلباء ہی نہیں علماء بھی آتے ہیں شیخ الاسلام کے مدرسے میں تعلیم پاتے رہے چنانچہ یمن کے شیخ آئے تھے شیخ الاسلام سے فیض پائے تعلیم حاصل کی اور جب فراغت ہوئی جانے لگے تو ایسا ہی نہیں گئے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ حضرات نے منقبتیں کیوں لکھی پایا در انوار سے فیض دل نے کہا کہ جہاں کی خیرات ملی ہے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اظہار بھی کیا جائے در انوار سے وہ خیرات پائی تھی جاتے جاتے اس عظیم المرتبہ ہستی نے اس کا اعتراف کیا اور ابھی میں طویل قصیدہ لکھا ایک ہی شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہتے ہیں نور الہدی احسانہ عم الورا نور الہدی احسانہ عم الورا وہ مجدد الوقت بلا انکاری یہ وہ ذات گرامی ہے کہ ہدایت کا نور ہے علم کا نور ہے عشق کا نور ہے اقبال کا نور ہے قرآن کا نور ہے احادیث کا نور ہے فقہ کا نور ہے تصوف کا نور ہے شریعت کا نور ہے طریقت کا نور ہے حقیقت کا نور ہے اور معرفت کا نور ہے سبحان اللہ ہدایت اپنے تمام معیاری کے ساتھ جس دن پر بولی جاتی ہے اس کا نور شیخ الاسلام نے کہا احسانہ عم الورا دکن کی سرزمین پر اپنا انہوں نے مسئلہ دکن کی سرزمین کو بنایا کہ علم کا آفتاب چمکا تو مسئلہ تھا دکن کی سرزمین مگر شعائیں پہنچی سارے خطوں کو سارے علاقوں کو خیر پہنچائی کہنے لگے احسانہ عم الورا ان کا احسان پوری مخلوق کو پہنچا ہے ارے ہر کہے تو مبارکہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ اس کی دوا ہے کہ جس دوا کی پاکیزگی کا ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اہل زمین کے بارے میں آقا نے فرمایا الایمان یمانی والحکمت یمانیۃ والفقہ یمانی ایمان تو یمنیوں کا ہوتا ہے حکمت دانائی تو یمنیوں کی ہوتی ہے پہلا سیاست تو یمنیوں کی ہوتی ہے میرے آقا نے جس علاقے کے لیے بشارت دے دی ہے اور دار جہاں ہوتے ہیں حضرت تقرری کی جو زمین ہے آصفوں کی جو زمین ہے مصطفیٰ نے کہا اے اللہ تم عشق کے اندر اس قدر پختہ و کامل ہو کہ عشق کی تفصیل کے لیے میں تم کو بھیج رہا ہوں یہ اس کی سرزمین سے بھی عشق کا برس لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے
چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پائے بھی فیض پائے بھی اور ضرور اعتراض بھی کیے کہ احسان عمل ورا کہ آفتاب علم عرفان دکن کی زمین تمہارا مسئلہ ہے لیکن شعائیں صرف دکن تک نہیں ہے. پوری مخلوق کو یہ شعائیں اجالا دے رہی ہے, نور بخش رہی ہے. احسان عمل ورا, احسان عمل ورا. اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں, شعر کے وزن کے اعتبار سے دیکھیں, یہ عمل ورا کہے یا عمل دکن کہے وزن میں فرق نہیں پڑتا. عمل ورا عمل دکن وزن میں بالکل سلامتی ہے. حروف کے اعتبار سے, بحر کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے فٹ ہوتا ہے. دکن کی ذات ہے, عمل دکن بھی کہہ سکتے تھے مگر کا احسان ہوا عمل ورا. احسان پوری مخلوق کو پہنچا ہے. عزیزان محترم, بس ان کے اس فکرے سے میں آپ کو ظاہر دینا کرتا ہوں کہ آئے تھے عرب سے مگر آپ کے فیض کو پا کر کہا کہ نہیں آپ کا فیض ہر ہر جگہ پہنچا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شان بخشی ہے کہ آپ نے جامیابی در قائم کیا تاکہ علوم دین اللہ کا درس ہوتا رہے. پھر ادھر آپ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی علوم سے بھی ہماری قوم مالا مال ہو, ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھے کیونکہ ہماری دین کی ترقی بھی دنیا علم سے وابستہ ہے تو دنیا کی ترقی بھی علم سے وابستہ ہے. حضرت شیخ الاسلام نے بتایا, اے مسلمانوں, تم دین دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہو گے تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, علم ہی سے تم کو ترقی ملے گی. لہٰذا اپنی جہالت کو دور کرو, علم والے بنو, سیکھنے والے بنو, پڑھنے والے بنو. آپ کا یہ پیغام تھا کہ علم سیکھا جائے, اسی کے لیے آپ کی ساری محنتیں تھی, ساری قربانیاں تھی, ساری کاوشیں تھی. تو آپ نے کیا کیا, ایک طرف جامعہ ملیہ کو قائم کیا, دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے تحریک فرمائی. آپ کی کوششوں کی بدولت عظیم علوم عصریہ کی یونیورسٹی عثمانیہ, جامعہ عثمانیہ قائم ہوئی. پھر شیخ الاسلام چاہتے تھے کہ ہماری عوام جاہل نہ رہے, ان کے پاس علمی ذخیرے ہونا چاہیے. ہر ایک کے پاس اس کی پرائیویٹ لائبریری تو نہیں ہوتی, پرائیویٹ لائبریری ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی, اور علماء کے پاس آ کر ہر کوئی استفادہ نہیں کر سکتے. معلومات کے لیے کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے. تو آپ نے کیا کیا, مکتب آصفیہ کے نام سے ایک لائبریری قائم کی جس کو آج اسٹیٹ سینٹرل لائبریری کے نام سے دنیا جانتی ہے. شیخ الاسلام نے قائم کیا اور فرمایا, مسلمانوں, علم سیکھنے کے لیے تمہیں بدلتے کو آنا ہے اور مطالعے کے شوق کو بڑھانے کے لیے مکتبے کو جانا ہے تاکہ علم کے ذرائع تمہارے لیے آسان رہے. ہر ذریعے کو آپ نے قائم کیا. لوگ دنیاوی علوم کے اس زمانے میں فارسی کے لیے دنیاوی تعلیم کے لیے پنجاب کی یونیورسٹی کا ارادہ کرتے تھے. شیخ الاسلام نے دیکھا کہ اہلیان دکن اتنے دور کیوں جائے, ان کے لیے یہی جامعہ نظامیہ میں انتظام ہونا چاہیے. چنانچہ ان کے لیے زبان فارسی کا انتظام کیا, دیگر زبانوں کا انتظام کیا, اور اس علم کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان جہاں آئے وہ غیر مسلم بھی اس ادارے کو آ کر انہوں نے علم حاصل کیا. آج بھی جانے کی لائبریری گواہی دیتی ہے کہ وہاں ایک کتاب ہے, اللہ کے جو 99 نام ہے, 99 اللہ کے جو نام ہے, ان ناموں کی فارسی میں